بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 29 رجب جمعرات کا مبارک دن آ چکا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج وہ دن آ چکا ہے جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کا وظیفہ سورۃ اخلاص کا با کمال اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیسے انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس مبارک سورت کو سورت توحید، سورت قل ھو اللہ، سورت الاخلاص اور سورت النسبۃ الرب جیسے اسماء مبارک سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے، حفاظت اور امن کے لیے کفایت کرنے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ ایمان بھی کہتے ہیں۔ سورت اخلاص میں کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دو کہ خالق زمین و آسمان صرف ایک ہی ہے۔ وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے۔ وہ قائم بالذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس لیے وہ نہ کسی شے سے پیدا ہوا اور نہ اس کی ذات سے کوئی شے پیدا ہوئی۔ اس بنا پر کوئی دوسری شے اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ محمد ابن ابی عمیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وارث علم نبوت کے 7ویں تاجدار کی خدمت میں درخواست کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خدا کی توحید سے متعارف کروائیے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ خدا نے اپنی مبارک کتاب قرآن حکیم میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ اس نے کسی کو نہیں جنا کہ کوئی اس کا وارث ہو اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ اس کا نہ ہی کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت و فنا نہیں ہے، اور ایسا قادر ہے کہ جس کے لیے عجز نہیں ہے، اور ایسا قاہر و غالب ہے کہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اسے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا ہمیشہ رہنے والا کہ اس کے لیے فنا نہیں، اور ایسا ثابت و قائم ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں ہے۔ ایسا غنی ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کی محتاجی نہیں ہے، اور ایسا عزت والا ہے کہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی نہیں، اور ایسا عالم ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کا جہل نہیں، اور یہ ایسا عادل ہے کہ اس کے لیے ظلم کا وجود نہیں ہے، اور وہ اپنی عطا میں بخیل نہیں ہے۔ عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں، نہ ہی اس تک رسائی کر سکتی ہے۔ اقطار و اطراف اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مکان و جگہ اسے گھیر نہیں سکتی، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی۔ وہ لطیف ہے، خبیر ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے۔ اگر کہیں 3 سرگوشیاں کرنے والے ہوں تو چوتھا وہ ہے، اگر 5 ہوں تو چھٹا وہ ہے۔ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں ہوں وہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ وہی اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں، اور آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں۔ وہی قدیم ہے، اس کے علاوہ وہ تمام کائنات مخلوق و احادث ہے، اور خدا مخلوق کی صفات سے بلند تر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا علی، تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے سورۃ اخلاص کی پورے قرآن میں ہے۔ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ قل ھو اللہ احد آخر تک تلاوت فرمائی، اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورۃ الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی ہے۔ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، اور اس سورت کے الفاظ اور مطلب کو آپ نے اپنے خطبوں اور دعاؤں میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے گرد رحمت خداوندی سایہ فگن رہتی ہے۔ اس کی تلاوت کے بعد ہر جائز کام کے لیے طلب دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سورت کے نزول کے بعد تمام مشرکانہ تصورات کا قلعہ کما ہو جاتا ہے، اور رب جلیل کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضرت اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف اور رمی بن اخطب وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جن کے گھر خالی ہیں، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، جو لوگ کنگال ہو چکے ہیں، غربت نے میری بہنوں میرے بھائیوں کے لیے انتہا کر دی ہے۔ لوگوں نے ستانا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کبھی کوئی آپ کے پاس پیسے مانگنے آتا ہے، کوئی آپ کو تنگ کرنے آتا ہے، اور آپ پریشانی میں ڈوب چکے ہو، آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ بالکل چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی جو بھی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے کرم کی بارش کی ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں، جو شخص 29 رجب جمعرات کے دن یہ عمل کر لے گا، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ لے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کر دیں گے۔ آج جمعرات کا بابرکت دن ہے۔ جو شخص رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کر لے گا، آج آخری جمعرات کے دن یہ عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اس کو اپنی رحمتوں برکتوں سے نواز دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرو گے تو کامیابی انشاءاللہ تمہارے قدم چومے گی۔ آج 29 رجب جمعرات کے مبارک دن کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ پورا وظیفہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر آپ نے ایک ساتھ کرنا ہے۔ یہ پورے عمل کو کرنے کے لیے آپ کو مختصر سا وقت لگے گا، لیکن اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی عقل بھی حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ خود یقین نہیں کریں گے کہ یہ غیبی دولت ہماری زندگی میں کہاں سے آئی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاقو یا مالکو کا عمل کرنا ہے۔ یا رزاقو یا مالکو، یا رزاقو یا مالکو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل میں رجب 29 تاریخ کا یہ خاص عمل میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اب آپ یہ دونوں اعمال کر لیں۔ 21 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا مالکو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں طوفان آ جائے گا، خیریں اور برکتیں آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ دونوں اعمال کر لیں، اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کا عمل کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص کو 12 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا مانگیے گا۔
آج میں نے آپ کو اس مختصر سی صورت کے فضائل کے بارے میں بتایا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بے انتہا فائدے ہیں۔ اگر آپ روزانہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 200 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے 9 فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی میں مبتلا ہے، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں، صبر اور سمجھ بھی دیتے ہیں۔ اور اس کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا کرتے ہیں اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اس کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ اعمال ہیں جو مجھ تک پہنچے۔ میں نے اس کو آزمایا بھی، اور اس کے سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطاکار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جا۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے اچھے نصیب کر دے، اور جو قرض دار ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں، ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔